چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یہ مت سمجھنا کہ ہم ہی پر روزے فرض کیے گئے ہیں بلکہ رب تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. اگلی امتوں پر بھی تم سے پہلے جو آئے تھے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا ہم نے اور تم پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا ہے. اب روزہ کیوں فرض کیا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے غرض و غایت کیا ہے سبب علت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان فرما دیا. لعلکم تتقون روزہ اس لیے فرض کیا ہے تم پر تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے تم پر روزہ فرض کیا ہے. تو اب پرہیزگاری یہ مقصد ہوا روزے کا. کسے کہتے ہیں پرہیزگاری؟ دیکھیے گناہوں سے بچنا نیکیوں سے رغبت کرنا اسی کا نام ہے تقویٰ. جتنے گناہ ہیں چاہے چھوٹا بڑا ہو اس سے دوری اختیار کرنا اور نیک عمل جو ہیں ان سے رغبت کرنا ان کو اختیار کرنا یہ ہے تقوی کا معنی. مطلب گناہوں سے بچنا نیک عمل کرنا. بولیے گناہوں سے بچنا نیک عمل کرنا اس لیے اللہ پاک ہم پر روزہ فرض کیا ہے. اب اس کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. آپ روزے کی حالت میں کون سی حالت میں؟ روزے کی حالت میں. آج نہیں ہے انشاءاللہ چند دن کے بعد ہوں گے ہم. تو روزے کی حالت میں ہیں آپ کوئی نماز نہیں چھوڑتے. آپ روزہ ہو گئی بھائی نماز پڑھنا ہے ضروری ہے. نیکیوں سے رغبت ہو گئی نماز کی پابندی ہو گئی. فجر میں دیکھو مسجد کھچاکھچ بھری ہے ظہر میں دیکھو بھری ہے عصر میں دیکھو بھری ہے مغرب میں دیکھو بھری ہے پھر عشاء پھر تراویح مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. جگہ نہیں ملتی مصلیوں کو. دیر سے اگر کوئی آ جائے تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے. اتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ روزے میں انسان کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل رہتی ہے اور نیک عمل کرنے سے وہ بہت جلدی رغبت کرتا ہے اور اس طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ روزے کا فائدہ ہے. روزہ رکھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ روزہ رکھ لیے نماز چھوڑ دیا ہوں. روزہ رکھیں تو نماز ضرور پڑھیں گے. تو معلوم ہے روزہ تم کو نیک بنا رہا ہے تم کو نماز کا پابند بنا رہا ہے. صرف نماز ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فجر کے بعد دیکھو قرآن ہاتھ میں ہے ظہر کے بعد قرآن ہاتھ میں ہے اور جب موقع ملتا ہے دن میں قرآن شریف پڑھتا ہے بندہ. کوئی پورے رمضان میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت کرتا ہے کوئی 2 بار کوئی 3 بار کوئی 7 مرتبہ کوئی 21 مرتبہ جس کو اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اتنی مرتبہ قرآن شریف کا دور مکمل کرتا ہے. یہ نیکیوں سے رغبت ہوئی روزے میں. روزے کا فائدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور آگے بڑھیے. جس کو قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیا پڑھے؟ تو ہاتھ میں تسبیح لے گا اور درود و سلام پڑھتا رہے گا یا کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا. تو نیکیوں سے رغبت ہو گئی انسان کو. اب گناہوں سے بچنا بھی ہے تو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا.
روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھ کر سنیما نہیں دیکھتا، روزہ رکھ کر گانے بجانے کی آواز نہیں سنتا، روزہ رکھ کر چوری کا کام نہیں کرتا، روزہ رکھ کر کسی کو گالی نہیں دیتا، روزہ رکھ کر کسی کی چغلی نہیں کرتا، روزہ رکھ کر کے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں روزے میں ہوں کیسے کام کروں یہ. نہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے مجھے، میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ گناہ نہیں کروں گا. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بندے نے جب روزہ رکھ لیا اس کے حکم پر تو نیکیوں سے رغبت بھی ہو رہی ہے اور گناہوں سے بچاؤ بھی ہو رہا ہے. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.